نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، اور خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ان کے واسطے باغ ہیں کہ بستی ہیں ان کے نیچے نہریں، جب ملے گا ان کو وہاں کا کوئی پھل کھانے کو تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ملا تھا ہم کو اس سے پہلے، اور دیے جائیں گے ان کو پھل ایک صورت کے۔ جنت کے میووں کا تذکرہ ہو رہا ہے، تفسیر عثمانی سے یہ ڈسکشن لیا ہے۔ جنت کے میوے دنیا کے میووں کی شکل سے ملتے، صورت میں ملتے جلتے ہوں گے، مگر لذت میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ جنت کے میوے باہم ایک شکل و صورت کے ہوں گے اور مزہ جدا جدا ہوگا۔ جب کسی میوے کو دیکھیں گے تو کہیں گے وہی قسم ہے جو پہلے دنیا میں یا جنت میں کھا چکے ہیں، اور چکھیں گے تو مزہ اور ہی پائیں گے۔ ایک صاحب شاید مذاقاً کہہ رہے تھے کہ یار جنت میں تو سیب کھا کھا کے منہ میں چھالے ہو جائیں گے۔ تو کوئی کہا کہ جنت میں جب آپ سیب کھائیں گے، ایک بائٹ لیں گے اس کا مختلف ذائقہ ہوگا، پھر دوسری بائٹ لیں گے اس سے پہلی والی سے مختلف ذائقہ ہوگا، ہر بائٹ کا مختلف ذائقہ ہوگا، اور پہلے والا ذائقہ کبھی واپس نہیں آئے گا انلیس کہ آپ چاہیں تو، اور پھر اپنے اعمال کے حساب سے ذائقے ہوں گے پھلوں میں بھی اور کھانوں میں بھی۔ امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھا رہے ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذائقہ کچھ اور آ رہا ہوگا اور امی جان کو ذائقہ کچھ اور آ رہا ہوگا۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ نہریں بہتی ہیں لیکن گڑھا نہیں، اور حدیث میں ہے کہ نہر کوثر کے دونوں کنارے سچے موتیوں کے قبے ہیں، اس کی مٹی مشک خالص ہے اور اس کی کنکریاں لولو اور جواہر ہیں۔ یہ ہیروں کی قسمیں ہیں، لولو اور جواہر۔ جنت تیار کی جا چکی ہے، یہ نہیں ہے کہ اب ہم جب جائیں گے تو جنت بنے گی۔ معرف القرآن، تفسیر معرف القرآن، مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ہادی الارواح الی بلاد الافراح میں فرماتے ہیں جنت تیار کی جا چکی ہے، مگر اس میں کچھ خالی میدان ہیں جن میں بندوں کے اعمال صالحہ سے باغات اور محل تیار ہوتے ہیں۔ مثلا حدیث میں ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے مسجد بنا کرے اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے، یا جو شخص ہر مرتبہ سبحان اللہ ایک مرتبہ، الحمدللہ ایک مرتبہ، اللہ اکبر ایک مرتبہ، لا الہ الا اللہ کہے، اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ کہنے سے ایک درخت، الحمدللہ کہنے سے ایک درخت، اور یہ درخت جنت کی زمین پر ہوگا، اور وہ اتنا بڑا درخت ہوگا کہ ایک عربی گھوڑا 500 سال تک اس کے سائے میں چلتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ کتنی اللہ تعالیٰ آپ کو جائیداد دے دیتے ہیں صرف اللہ اکبر کہنے سے، یا الحمدللہ کہنے سے، یا سبحان اللہ کہنے سے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تو اور ان کے لیے وہاں عورتیں ہوں گی پاکیزہ اور وہ ہمیشہ وہیں رہیں گی۔
جنت کی عورتیں نجاسات ظاہرہ و باطنہ اخلاق رذیلہ سے سب سے پاک و صاف ہوں گی۔ یہاں تک کہ تفسیر عثمانی میں ہے کہ 3 چیزوں کا جاننا ضروری تھا، بیان فرمائیں۔ اول مبدا یعنی ہم کہاں سے آئے اور کیا تھے، دوسرے معاش کہ کیا کھائیں اور کہاں رہیں، اور تیسرے معاد کہ ہمارا انجام کیا ہے۔ جنت کا عیش و نشاط۔ معرف القرآن مولانا مفتی شفیع رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں، جنت میں ان لوگوں کو پاک صاف بیویاں ملنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کی تمام ظاہری اور اخلاقی گندگیوں سے پاک ہوں گی۔ بول و براز، حیض و نفاس، ہر ایسی چیز سے پاک ہوں گی جس سے انسان کو نفرت ہوتی ہے۔ اسی طرح کج خلقی، بے وفائی، معنوی عیوب سے بھی پاک ہوں گی۔ تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنتی سب کچھ کھائیں گے پئیں گے، لیکن پیشاب پخانہ اور منہ اور ناک کی ریزش اور جملہ آلائش سے پاک صاف ہوں گے۔ اور انہیں حمد اور تسبیح ایسی الہام کی جائے گی جیسے سانس کا آنا، یعنی تسبیح و تمہید بجائے سانس لینے کے ہو جائے گی۔ ان کا کھانا پینا ڈکار کے ذریعے سے ہضم ہو جایا کرے گا، اور پسینہ مشکی خوشبو کا سا ہوگا جنتیوں کا۔ اس حدیث کو مسلم شریف نے روایت کیا ہے۔ علامہ بغوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سند سے بطریق امام بخاری ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گروہ جنت میں پہلے داخل ہوگا وہ ایسا چمکتا دمکتا ہوگا جیسے 14ویں رات کا چاند، اور اس کے بعد جو داخل ہوگا وہ ایسا چمکتا ہوگا جیسے آسمان میں سب سے زیادہ چمکتا ستارہ۔ جنتی پیشاب پخانہ تھوک اور سب آلائشوں سے پاک صاف ہوں گے۔ کنگھیاں ان کی سونے کی، پسینہ ان کا مشک کی خوشبو کا، انگیٹھیاں ان کی خوشبو کی ہوں گی، اور بیویاں ان کی حور عین یعنی نہایت خوبصورت حسین بڑی آنکھوں والی ہوں گی، اور ان سب کے اخلاق ایک جیسے ہوں گے، ایک شخص جیسے ہوں گے، یعنی سب سے ملے جلے ہوں گے، جیسے ایک شخص خود اپنی ذات سے محبت رکھتا ہے اور بغض نہیں رکھتا، اور ایک سی تمنائیں ہوتی ہیں، ایسے ہی وہ سب کے سب ہوں گے۔ اور قد ان سب کا مثل قد آدم علیہ السلام 60 گز کا ہوگا۔ 60 گز از اباؤٹ 90 فیٹ۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول جو گروہ جنت میں جائے گا ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند جیسے ہوں گے، اور دوسرا گروہ وہ ایسا ہوگا جیسے آسمان میں روشن ستارہ۔ ہر شخص کی 2 بیویاں ہوں گی، اور ہر ایک پر 70 حلے ہوں گے، اور بوجہ نفاست کے ان کی پنڈلیوں کی ہڈی کا گودا، گوشت اور خون اور لباسوں کے اوپر سے نظر آئے گا۔ حوروں کا حسن بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جنت کی کوئی عورت زمین پر جھانک بھی لے تو آسمان سے زمین تک اس کی چمک اور خوشبو پھیل جائے، اور وہاں کی حور کے سر کا دوپٹہ بھی دنیا اور اس کی ساری نعمتوں سے بہتر ہے۔ اس حدیث کو بھی بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب سے فرمایا، کوئی ہے جو جنت کے حاصل کرنے کے لیے تیار اور مستعد ہو؟ بے شک جنت ایسی شے ہے کہ اس کا دل
اس کا کسی دل میں خطرہ تک نہیں گزر اور قسم ہے رب کعبہ کی کہ جنت ایک چمکتا ہوا نور، مہکتی پھلواری، اونچے اونچے مضبوط محل، بہتی نہریں، تیار اور پکے میوے، خوبصورت گوری گوری بیویاں اور طرح طرح کے بے شمار لباس اور ہمیشہ رہنے کی جگہ اور انواع کے میوے، سبزے، لباس، بیل بوٹے اور طرح طرح کی نعمتیں ہیں۔ سب نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب اس کے لیے تیار اور مستعد ہیں۔ فرمایا انشاءاللہ کہو۔ اس حدیث کو بغوی نے روایت کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی سب کے سب بے رونگٹے، بے داڑھی، سرمگی چشم ہوں گے، نہ ان کی جوانی ختم ہوگی اور نہ ان کا لباس پرانا ہوگا۔ یہی مضمون مسلم شریف کی حدیث میں بھی آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی زیارت کے بارے میں حدیث مبارک ایک طویل حدیث میں امام مسلم شریف نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک جنت میں اپنے اور جنتی کے درمیان سے حجاب اٹھا دے گا کہ وہ سب اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی زیارت کریں گے اور اس کے دیدار سے زیادہ کوئی شے بھی ان کے نزدیک پسندیدہ نہ ہوگی۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارک کو پڑھا، للذین احسنوا الحسنی و زیادہ، یعنی نیکوکاروں کے لیے حسنہ یعنی جنت اور زیادتی ہے۔ زیادتی سے مراد رؤیت باری تعالیٰ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ سب سے کم درجے کے جنتی کا بیان کیا جا رہا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے کم درجے کا جنتی وہ ہوگا جس کے مکانات، بیویاں، نوکر چاکر اور تخت اس کثرت سے ہوں گے کہ 1000 برس کی راہ سے وہ انہیں دیکھے گا، اور سب سے زیادہ نعمت یافتہ اللہ کے نزدیک وہ شخص ہوگا جو اللہ پاک کے دیدار سے صبح و شام مشرف ہوا کرے گا۔ میرے والد صاحب فرماتے تھے بیٹا جنت نہ مانگا کرو اور جنت الفردوس مانگا کرو، کیوں کہ جنت الفردوس میں سب سے کم درجے کے جنتی کو 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، فجر کے وقت اور عصر کے وقت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس الاعلیٰ میں جگہ نصیب فرمائے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، یعنی بہت سے چہرے اس روز تر و تازہ اور چمکتے اور اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے۔ اس حدیث کو احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث تفسیر مظہری سے لی گئی ہے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقہا، بے شک اللہ شرماتا نہیں اس بات سے کہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہے۔ اس آیت میں اس معارضے کا جواب دیا گیا ہے جو کفار کی طرف سے پہلی آیت پر ہوا۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جب چھوٹی سی صورت بھی اس کلام جیسی ان سے نہ ہو سکی جس سے اس کا کلام الہی ہونا ثابت ہو چکا تو کفار نے کہا ہر چند ہم اس کلام کے مقابلے سے عاجز ہیں، مگر ہم دوسری دلیل سے اس کا کلام الہی نہ ہونا اور کلام بشری ہونا ثابت کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ بڑے بزرگ عظیم شان اپنے کلام میں ذلیل و حقیر چیزوں کے ذکر سے اجتناب کیا کرتے ہیں۔ حق تعالیٰ جو سب سے بزرگوں سے برتر اور اعظم ہے، اس نے کیسے اپنے کلام میں مکھی اور مکڑی کا ذکر فرمایا؟ اس معارضے کا جواب دیا گیا کہ اس میں کوئی شرم اور عار کی بات نہیں کہ حق تعالیٰ مچھر یا اس سے بڑی چیز مثل مکھی اور مکڑی کی مثال بیان فرمائے، کیونکہ مثال سے تو توضیح و تفصیل ممثل لہو کی مطلوب ہوتی ہے، حقارت اور عظمت سے کیا بحث، اور یہ مطلوب جب ہی حاصل ہوگا کہ مثال اور ممثل لہو میں پوری مطابقت ہو۔ ممثل لہو حقیر ہوگا تو اس کی مثال بھی حقیر ہونی چاہیے، ورنہ تمثیل ہی بیہودہ سمجھی جائے گی۔
ہاں اگر تمثیل، یہ بات ہم جو پڑھ رہے ہیں اس وقت تفسیر عثمانی سے ہم پڑھ رہے ہیں، ضروری ہوتی تو بیوقوفوں کا اعتراض چل سکتا، مگر اس کا تو کوئی بیوقوف بھی قائل نہ ہوگا، اور تورات و انجیل و کلام حکمہ و سلاطین میں ایسی مثالیں بکثرت موجود ہیں۔ اس کے خلاف کہنا کفار کی حماقت اور عناد کی بات ہے۔ اور فما فوقہا کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ مچھر سے حقارت اور چھوٹائی میں زیادہ ہو، جیسے مچھر کے بازو کے بعض احادیث میں اس کو دنیا کی تمثیل ذکر فرمایا ہے۔ دنیا ایک بے قیمت چیز ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ دنیا کی مثال اللہ کی نظر میں، دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں سب کو اگر آپ جمع کر لیں تو مچھر کی کیا قیمت ہے، لیکن مچھر کے پر کی تو اس سے بھی کم قیمت ہے، اتنی بھی جو ہے وہ نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر دنیا کی قدر خدا کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہیں پلاتا۔ ربیع بن انس فرماتے ہیں کہ مچھر کی مثال اللہ نے دنیا کے لیے بیان فرمائی ہے۔ مچھر جب تک بھوکا رہتا ہے زندہ رہتا ہے، اور جب کھا کر موٹا ہو جاتا ہے تو مر جاتا ہے۔ اسی طرح اہل دنیا جب دنیا سے خوب سیر اور سیراب ہو جاتے ہیں تو اللہ ان کو پکڑتا ہے۔ یہ بات معرف القرآن مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بیان فرمائی ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّ الْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ سو جو لوگ مومن ہیں وہ یقیناً جانتے ہیں کہ یہ مثال ٹھیک ہے جو نازل ہوئی ان کے رب کی طرف سے، اور جو کافر ہیں سو کہتے ہیں کیا مطلب تھا اللہ کا اس مثال سے، گمراہ کرتا ہے خدا تعالیٰ اس مثال سے بہتیروں کو اور ہدایت کرتا ہے اس سے بہتیروں کو۔ تفسیر عثمانی میں لکھا ہے یعنی ایمان والے تو ان مثالوں کو حق اور مفید سمجھتے ہیں، اور کفار بطور تحقیر کہتے ہیں کہ ایسی حقیر مثالوں سے خدا کی مراد اور غرض کیا ہوگی۔ جواب دیا گیا کہ اس کلام پاک سراپا ہدایت سے بہتیروں کو گمراہی میں ڈالنا اور بہتیروں کو راہ راست دکھلانا منظور ہے، یعنی اہل حق اور اہل باطل میں تمیز منظور ہے جو نہایت مفید اور ضروری ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور گمراہ نہیں کرتا اس مثل سے مگر بدکاروں کو۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون، جو توڑ دیتے ہیں خدا کے معاہدے کو مضبوط کرنے کے بعد اور قطع کرتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے فرمایا ملانے کو، جیسے قطع رحمی کرنا، انبیاء اور علماء اور واعظین اور مومنین اور نماز اور دیگر جملہ امور خیر سے اعراض کرنا۔ یہ بات تفسیر عثمانی سے لی گئی۔ فاسق جانور، صحیحین کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 جانور فاسق ہیں، حرم میں اور باہر حرم کے قتل کر دیے جائیں، کوا، چیل، بچھو، چوہا اور کالا کتا۔ پس لفظ فاسق کافر کو ہر نافرمان کو شامل ہے۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ مراد خوارج ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد کرتے ہیں ملک میں۔ فساد فی الارض سے مراد یہ ہے کہ لوگ ایمان سے نفرت دلاتے تھے اور
مخالفان اسلام کو ورغلا کر مسلمانوں سے مقاتلہ کراتے تھے اور صحابہ کرام اور صلاح امت کے عیوب نکال کر تشہیر کرتے تھے تاکہ آپ کی اور دین اسلام کی بے وقتی لوگوں کے ذہن نشین ہو جائے اور مسلمانوں کا راز مخالفوں تک پہنچاتے تھے اور طرح طرح کی رسوم بدعات خلاف طریقہ اسلام پھیلانے میں صحیح کرتے تھے۔ اولئک هم الخاسرون، یہی خسارہ پانے والے ہیں۔ تفسیر عثمانی میں ناشائستہ حرکات کا نقصان لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ان حرکات ناشائستہ سے اپنا ہی کچھ کھوتے ہیں، توہین اسلام اور تحقیر صلاح امت کچھ بھی نہ ہو سکے گی۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ یہ آیت نمبر 28 ہے سورہ بقرہ کی۔ اس کا ترجمہ ہے کس طرح کافر ہوتے ہو، کیف تکفرون باللہ، خدا تعالیٰ سے حالانکہ تم بے جان تھے، یعنی کیسے تم اللہ سے کفر کرتے ہو، آپ میں جان نہیں تھی، فاحیاکم، پھر جلایا تم کو یعنی جان دی، ثم یمیتکم، پھر مارے گا تم کو، ثم یحییکم، پھر جلائے، پھر دوبارہ زندہ کرے گا تمہیں، ثم الیہ ترجعون، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ نفخ روح یعنی تفسیر عثمانی میں لکھا ہے یعنی حالات سابقہ کے بعد نفخ روح کیا گیا جس سے رحم مادر اس کے بعد دنیا میں زندہ رہے۔ روح جبرائیل علیہ السلام عالم ارواح سے لا کے بچہ جب ماں کے پیٹ میں 4 مہینہ 10 دن کا ہو جاتا ہے وہ اس میں پھونک دیتے ہیں اور پھر موت کے وقت اسرائیل علیہ السلام اس کو نکال لیتے ہیں۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو اسرافیل علیہ السلام تو 12 روحوں کو ان کے جسموں میں پہنچا دیا جائے گا۔ اب انصاف کرو، یعنی قبروں سے نکل کر اللہ تعالیٰ کے روبرو حساب و کتاب کے واسطے کھڑے ہو جاؤ۔ سو اب انصاف کرو کہ جب تم اول سے آخر تک اللہ تعالیٰ کے احسانات کے مرہون ہو اور ہر حالت اور حاجت میں اس کے محتاج اور اس کے متوقع ہو، پھر اس پر بھی کفر کرنا اور اس کی نافرمانی کرنا کس قدر تعجب خیز امر ہے۔ یہ بات تفسیر عثمانی سے لی گئی۔ آج کا درس یہاں ختم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کلام پاک پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو دونوں جہانوں کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔